کو دیکھ کر کے علم الحداث سے اس طرف رغبت ہوتی ہے کہ شاید اس میں کوئی ہمارے کام کی بات ہو موجودہ دور کی۔ یہ سورہ حامیم سے شروع ہوتا ہے، اس کے معنی خدا کو پتہ ہے اور اہل علم کو پتہ ہے، اور قسم ہے کہ بھلا کہ ہم منہ موڑ کر اس نصیحت نامے کو اب کافر کہتے ہیں، سوال کر رہے ہیں آقا سے۔ جب یہ آیت سنانی شروع کی ہوگی، سورہ سنائی ہوگی، تو وہ سمجھ گئے تھے کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ کیا ہم منہ موڑ کر اس نصیحت نامے کو تم سے اس بنا پر ہٹا لیں کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو؟ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی تم سدھرنے کا نام ہی نہیں لے رہے، حالانکہ یہ تمہاری کتابوں کی بھی وہ تصدیقیں کر رہی ہے کہ حضور کسی مدرسے کی تعلیم نہیں تھی آپ کے پاس، نہ کوئی آپ کا استاد تھا، یعنی تو مریم کے سارے قصے سنا رہے ہیں۔ تو وہ یہ عیسائی تو حیران تھے اس بات پہ کہ بھئی یہ تو عیسائیوں کو پتہ ہے، ان کو کیسے پتہ، اور پوری بات صحیح بتا رہے ہیں۔ اور پھر کہا کہ ہم نے کئی رسول بھیجے اولین میں، اولین سے مراد آل ابراہیم اور آل عمران میں نبی بھیجے، انبیاء آئے۔ ان لوگوں کے پاس کوئی بھی جب خدا کا پیغام لے کے جاتا تھا تو وہ مذاق اڑاتے تھے کہ یہ کیسی باتیں میں بتا رہا ہوں، ہے نہیں؟ تو یہ اللہ تعالیٰ تسلی دے رہا ہے سنانے والوں کو، اگر آپ بھی سنائیں گے تو آپ کا بھی مذاق اڑایا جائے گا کہ بھئی یہ پاگل ہو گئے، کیونکہ اس میں باتیں ہی ایسی ہیں کہ جو دنیا دار آدمی ہوگا وہ کہے گا یہ مجنون ہے نہیں، ساحر ہے، کوئی جادو کا اثر ہو گیا یا جادوگر ہے۔ تو پھر جو لوگ مکے والوں کو کہا کہ جو تم سے زیادہ زوراور لوگ تھے ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، تم کیا چیز ہیں؟ بس یہ ہے کہ پیغام دینے والا بدعا دے، فوراً شکایت کرے کہ مالک نہیں سن رہے، ہے نہیں، پھر عذاب کے لیے تیار رہے، یہ خدا کا مزاج ہے۔ اور پچھلے لوگوں کا حال بھی گزر چکا ہے، تو ہم سے پہلے بھی قومیں آئیں، ان کے بھی کچھ کرتوت ہماری طرح ہی تھے، یعنی لیکن وہ سدھرنے کو تیار ہی نہیں تھے۔ پھر بولا کہ بھئی ان سے پوچھو جیسے آپ سے پوچھیں کہ بھئی آپ کو کس ذات نے پیدا کیا؟ آپ کہیں گے اللہ نے۔ بھئی جب اللہ نے پیدا کیا تو پھر اس کی بات کیوں نہیں مان رہے؟ تو سب سے پہلی بات تو اس کی ہو گئی نا، اول والی۔ اب اللہ کو مان نہیں رہا ہو اور دنیا کی بات مانے چلے جا رہا ہو، پھر اللہ قیامت میں پوچھے گا نا کہ میری باتیں سنی نہیں تھی تم نے؟ یا اردو تراجم میں قرآن نہیں آئے تھے؟ ابھی کوئی بہانہ نہیں ہے نا، ساری آپ جہاں سروس کرتے ہیں اس کے متعلق جتنی بکس ہوتی ہیں آپ پڑھتے ہیں تاکہ آپ کام کر سکیں، وہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، یہ دنیا داری کے علم ہے، اور یہ 40-50 سال کارآمد رہتے ہیں، اس کے بعد یہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اور اگر اس میں خدمت کی نگاہ سے کیا وہ عبادت میں شمار ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ یہ کہیں گے ضرور کہ وہ عزیز بھی ہے اور علیم بھی ہے، یعنی غالب بھی ہے، بادشاہوں کو بھی غالب ہے، ایک سیکنڈ میں جیل بھجوا دیتا ہے، ایک سیکنڈ پہلے وزیر اعظم، اگلے سیکنڈ میں ہتھکڑی، یعنی یہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور اس میں تمہارے لیے راستے بنائے تاکہ تم منزل تک پہنچ سکو، جس نے آسمان سے ایک خاص انداز سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس کے ذریعے ایک مردہ علاقے کو نئی زندگی دے دی۔
کیا ہم قبر سے دوبارہ اٹھانے پہ کیا اس کو کوئی مسئلہ ہے؟ جو بچہ پیدا ہوا تو کیا آپ نے ہڈی گوشت ڈالا تھا؟ آپ نے شکل بنائی تھی؟ نہیں نا، اسی نے بنائی۔ تو وہ جب ایسے کر سکتا ہے تو اس کے لیے تو ہر چیز کن فیکن ہے۔ اور ہر طرح کے جوڑے پیدا کیے، تمہاری کشتیاں چوپائے بنائے جن پر تم سواری کرتے ہو، اور پھر جہاز میں یہ والی چلتی ہے نا، سبحان الذی سخر لنا، ہیں یہ پڑھتے ہیں ہم۔ اور اس سواری کو بس میں دیا، ورنہ ہم میں کہاں طاقت تھی کہ گھوڑے کو قابو کر لیں، ہم میں طاقت کہاں ہے کہ یہ موٹر کار کو قابو کر لیں۔ تو بے شک ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ کوئی بھی لمحہ موت کا ہو سکتا۔ اور مشرک لوگوں نے یہ بات بنائی کہ اللہ کا خود اس کے بندے میں کوئی حصہ ہے؟ بھئی جس نے پیدا کیا اس کا بھی حصہ ہے نا، باقی تو سب کے حصے آٹو ہیں، بیوی کا بھی آٹو پہ ہے، گھر کا بھی آٹو پہ ہے، تمام چیزیں آٹو پہ ہیں، لیکن اللہ کے گھر کا حصہ نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کھلم کھلا ناشکرا، ناشکرا وہ یہی ہے کہ وہی کہتا ہے بھائی میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے۔ قارون بھی یہی کہتا تھا، نہیں سب اسی کی طرف سے ہے۔ اب وہ اچھی راہیں دکھا دیتا ہے، اچھے لوگوں سے آپ کو ملا دیتا ہے، پھر آپ کے راستے کھل جاتے ہیں۔ پھر وہ باتیں جو ہمیں نہیں پتہ ہم اس پہ بحث مباحثہ نہ کریں، بحث مباحثوں کو اللہ منع فرما رہا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے فرشتوں کو جو خدائے رحمان کے بندے ہیں، ہے نہیں ہے، مؤنث بنا دیا۔ کیا یہ لوگ ان کی تخلیق کے وقت موجود تھے؟ کیا آپ نے کوئی فرشتہ دیکھا ہے یا آپ نے کوئی جن دیکھا ہے؟ ان کا یہ دعویٰ لکھ لیا جائے گا، مطلب وہ بات نہیں کرو جو آپ کو پتہ نہیں ہے کسی کے بارے میں، کیونکہ یہ لکھ دیں گے فرشتے، یہ جو ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یہ لکھ رہے ہیں۔ ان سے باز پرس ہوگی، یعنی اللہ پوچھے گا، ہے نہیں؟ اور یہ کہتے ہیں کہ اگر خدائے رحمان چاہتا تو ہم فرشتوں کی عبادت نہ کرتے۔ ان کو اس بات کی حقیقت کا ذرا بھی علم نہیں ہے، اور ان کا کام اس کے سوا کچھ نہیں کہ اندازوں کے تیر چلائیں، زبان سے نکال دیا ٹھک، پتہ ہی نہیں اس بارے میں، تو اندازے کی تیر نہ چلائیں۔ بھلا کیا ہم نے ان سے پہلے بھی کوئی کتاب دی تھی جسے یہ تھامے بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو حضور نے یہ بھی کہا بھائی انجیل لے آؤ، توریت لے آؤ، کتابیں رکھ لیتے ہیں، جو ہم میں مشترک باتیں اس پہ تو پہلے ایک ہو جائیں۔ نہیں، بلکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو ایک طریقے پہ پایا۔ بھائی ہو سکتا ہے ابا کو علم نہ رہا ہو، انہوں نے قرآن نہ سمجھا ہو، نہ پڑھا ہو، لیکن آپ تو سمجھ رہے ہیں نا، پڑھ بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں، اور ہم انہی کے نقش قدم کے مطابق چلیں گے، ٹھیک ٹھیک راستے پہ جا رہے ہیں۔ اے پیغمبر، ہم نے تم سے پہلے جب بھی کسی بستی میں کوئی خبردار کرنے والا بھیجا تو وہاں کے دولت مند لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو طریقہ پایا، بھائی ہم اسی پہ ہی ہیں، ہمیں نہیں چھوڑو، اور ہم انہی کے نقش قدم پہ چلتے رہیں گے، تم لاکھ ہمیں آیتیں سناتے رہو۔ ایک بات قرآن کی آیت سے ثابت ہو جائے تو پھر آپ نے سب کا حکم رد کر دینا، اسی لیے کہا ہے کہ اس کو مضبوطی سے تھام لو۔ پیغمبر نے کہا تم نے اپنے باپ داداؤں کو جس طریقے پر پایا ہے، اگر میں تمہارے پاس اس سے زیادہ ہدایت کی بات لے کر آ جاؤں، بھئی آپ ایک عمل کر رہے تھے
اس کو آپ سے ایک بزنس کر رہے تھے، کم پروفٹ ہو رہا تھا، تو میں نے کہا بھائی میں ایک راہ بتاتا ہوں آپ کو، کیا آپ اس پہ چلیں گے؟ یہ نبی نے جواب دیا، تم جو پیغام دے کر بھیجے گئے ہو ہم تو اس کو ماننے والے ہیں ہی نہیں۔ اب تم چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دو، درخت کو اکھاڑ کے دکھا دو، دوبارہ درخت کو اگا کے دکھا دو، تو انہوں نے کہا بھائی ہم نہیں مانتے، یہ جادو ہے۔ اچھا، ہر زمانے میں لوگ ہوتے ہیں نا، ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان سے انتقام لیا۔ اب دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہو۔ اگر آپ کو یہ سورہ سنائی جا رہی ہے تو اس کو جھٹلائیں نہیں، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ، اب یہاں ایک مثال دے رہے ہیں، اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کیا کہا تھا؟ میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، یعنی بتوں کی، ان کو تم خود ہی بناتے ہو، خود ہی ان کو پوچھتے ہو، تو یہ خود پرستی ہو گئی نا۔ اب یہ شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ جب قابل نے حابل کو قتل کر دیا تو آدم علیہ السلام نے کو بھگا دیا۔ جب بھگا دیا تو ظاہر بیٹا تو تھا، ابلیس آ گیا، کہنے تیرے باپ کی فوٹو کاپی بنا دیتا ہوں، میں نے تو بنائی تھی اوپر بھی ہیں۔ اب وہ بول نہیں سکے گا تو اس سے بات کریے۔ وہاں سے بت پرستی شروع ہو گئی، سوائے اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا، چنانچہ وہی میری رہنمائی کرے گا۔ تو یہی پہلی آیت میں یہی کہا نا کہ بھائی کسی سے پوچھو بھائی تمہیں پیدا کس نے کیا؟ کہ اللہ نے۔ تو تم جب پیدا کرنے والے کی باتیں نہ مانو گے تو میری تیری بات مان کے کوئی فائدہ نہیں ہے، نہیں۔ اور یقین تھا ان کو، اسی آیت کو پڑھ کر ہمارا بھی یقین ہوا کہ بھائی میری رہنمائی وہی کرے گا۔ اگر ہم عیسائی گھر میں پیدا ہو جاتے کیا مسلمان ہو جاتے؟ تو اس کے لیے تو آپ کو دیکھنا پڑے گا نا، علم لینا پڑے گا۔ اور ابراہیم نے اس عقیدے کو ایسی بات بنا دیا جو ان کی اولاد میں باقی رہی تاکہ لوگ شرک سے باز آ جائیں۔ پھر بھی بہت سے لوگ باز نہ آئے، اس کے باوجود میں نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو زندگی کے فائدے دیے۔ یہ یاد رکھنا کہ کبھی آپ کہیں سے الگ ہو جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کے مالی حالات بہت اچھے ہو جائیں، ہاں، کیونکہ یہ تو اللہ کہہ رہا ہے ابراہیم تمہاری اولاد کو بھی دوں گا لیکن کچھ کافروں کو بھی دوں گا، ہے نہیں؟ یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور صاف صاف ہدایت دینے والا پیغمبر یعنی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، یعنی اور جب وہ حق ان کے پاس آیا تو کہنے لگے یہ تو جادو ہے اور ہم ان سے انکار کرتے ہیں، ہم نہیں مانتے۔ کہنے لگے یہ قرآن 2 بستیوں میں کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ مطلب قرآن کی سمجھ اور علم اللہ عطا کرتا ہے۔ یہ مدرسے تو سب نے پڑھا ہوا، ہم تو کوئی مدرسے نہیں گئے، ہمارا ابا ہی مدرسہ تھا۔ بھلا کیا یہ لوگ ہیں جو تمہارے پروردگار کی رحمت تقسیم کریں گے؟ ان کا اپنا پورا نہیں ہوگا، تمہیں کیا تقسیم کریں گے؟ علم بانٹنے، علم ہوگا تو بانٹیں گے نا، جب علم ہی نہیں ہے تو بانٹیں گے کہاں سے؟ ان کے درمیان تقسیم کر کے رکھے ہیں اور ہم نے ان میں سے ایک کو دوسرے پہ درجات میں فوقیت دی ہے تاکہ وہ ایک دوسرے سے کام لے سکیں، کہ بھئی کوئی چائے بنانے والا بھی ہوگا، کوئی گھر بنانے والا بھی ہوگا، کوئی گھر بنوانے والا بھی ہوگا۔ اور تمہارے پروردگار کی رحمت تو
اس دولت سے کہیں زیادہ ہے. یہ جو تم جمع کر رہے ہیں، مطلب یہاں کے بعد بھی کہیں جانا ہے. تو اس میں تو بتا دیا کہ بھئی عالم برزخ میں جانا ہے، قبر میں جانا ہے نہیں؟ تو رہنا کسی نے نہیں، یہ بھی بتا دیا. ہم بھی تھوڑی رہیں گے، ہم بھی جائیں گے، اور ہم میں تمہیں کوئی فرق تھوڑی ہے. ایک ہی کفن ہے. یا ہماری پسند کا آئے گا کہ بھئی بوسکی کا لے آؤ، یا کوئی برانڈ والا اٹھا لاؤ. شکر ہے بھی کفن میں برانڈ نہیں چلے، شکر یہ بھی ادا کریں آپ ہیں. اس میں بھی آ جائیں گے. اب یہ بتا دوں کہ آئیے بھائی جنید جمشید کا برانڈ لے لیجیے کفن کا. اور اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تمام انسان ایک ہی طریقے یعنی کافر ہو جائیں گے، تو جو لوگ خدائے رحمان کے منکر ہیں، ہم ان کے لیے ان کے گھروں کی چھتیں بھی چاندی کی بنا دیں، سیڑھیاں بھی چاندی کی بنا دیں، دروازے بھی، اور جو بستر ہے وہ بھی، اور تکیہ بھی سب سونے کا بنا دیں. حقیقت یہ ہے کہ یہ سب کچھ بھی نہیں، صرف دنیاوی زندگی کا سامان ہے. اگر یہاں کوئی عیش و عشرت کر رہا ہے، یہ سب دنیا میں، پھر اس نے قبر میں لیٹنا ہے. دیکھا نہیں بڑے بڑے وزیر، بڑے بڑے امیر سب زمین میں چلے گئے. آخرت تمہارے پروردگار کے نزدیک پرہیزگاروں کے لیے ہے. تو آپ پہ جو پریشانیاں آتی ہیں آپ خوش ہوا کریں، کیونکہ یہ صفت تو انبیاء کی صفت ہے، اولیاء کی صفت ہے. تنگ دستی ہمارے یہاں الٹا چکر ہو گیا ہے کہ بھئی کسی نے کوئی امیر ہو گیا تو بولا اس پہ اللہ کا فضل ہو گیا. اگر عثمان غنی نہ ہوا تو سمجھ لو قہر ہو گیا اس کا. اب اس کا سارا جواب اس کو دینا ہے. اور جو شخص خدائے رحمان کے ذکر سے اندھا بن جائے، خدائے رحمان خدا نہیں، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے جو اندھا ہو جائے. اب اشارے دے رہا ہے، خدائے رحمان لکھا ہے، جا کے گھر پہ پڑھ لیجئے گا آپ. کیونکہ کوئی بولے جی شاہ صاحب اپنی طرف سے کہہ دیں، ہے نہیں. ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں. جو نبی کو نہیں مانتا، جو نبی کے کار رسالت کرنے والوں کو نہیں مانتا، تو خدا تعالیٰ اس پہ کیا کر دیتا ہے؟ ایک شیطان مسلط کر دیتا ہے جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے. اور ایسے شیاطین ان کو راستے سے روکتے ہیں، یعنی کہ کسی راستے سے نہیں روکتے. جہاں خدا سمجھ آ جائے، اس کا رسول سمجھ آ جائے، وہ یہ کتاب ہے نہیں ہے، اس سے وہ روکتا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک راستے پر ہیں. اب یہ بھی بتا رہا ہے سائیکولوجی بھی، یہاں تک کہ جب ایسا شخص ہمارے پاس آئے گا تو جو اس کا شیطان ساتھی دوست ہوگا کہے گا کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہو، کیونکہ تو بہت برا ساتھی ہے. تو نے مجھے اس قرآن کو سننے سے روک دیا، اس کو سمجھنے سے روک دیا، اس کو پڑھنے سے روک دیا. اور آج جب تم ظلم کر چکے ہو تو تمہیں یہ بات ہرگز کوئی فائدہ نہیں دے گی. وہاں جھگڑا کہ اب کیا کر رہے ہو بھائی، تو سب کر کے آ گئے، سنی کو انسنی کر کے آ گئے. تم عذاب میں ایک دوسرے کے شریک ہو. تو پھر اے پیغمبر بہروں کو سناؤ گے؟ اچھا وہ جو سن رہے تھے بہرے تھوڑی تھے، کام کی باتیں سب سمجھ آتی ہیں. آج بھی بولو بھائی 2 لاکھ کی دیہڑی لگنی ہے، آ جاؤ. ابھی گروپ میں میسج چلاؤں، پھر دیکھو تم یہاں کتنا مجمع ہوگا. یہ اندھوں کو، ارے بھائی یہ جو گھر بنا ہے یہ اللہ ہی نے بنایا نا،
ہمیں یہ کہ سرپرست سے اعلیٰ بنا دیا، ہم خود تھوڑی بنائیں کہ بھائی تم اب اس گھر کی ڈیوٹی انجام دو۔ کیا ان لوگوں کو راستے پہ لاؤ گے جو کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں؟ مطلب یہ بھی نہیں کہ کوئی ڈھکی چھپی ہو، کھلے عام گمراہی ہو رہی ہے اور ایک دوسرے پہ لان تان ہو رہی ہے۔ تو ایک دوسرے پہ لان تان کرنے کی کیا فائدہ؟ اپنے آپ کو صحیح کرو۔ ہم تو ادھر ادھر نہیں دیکھتے نا، وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا لے رہا ہے، وہ کس سے مل رہا ہے، وہ کس سے مل رہا ہے، سب ہم نہیں کرتے۔ اب تو یہی ہوگا کہ اگر ہم تمہیں دنیا سے اٹھا لیں تب بھی ہم ان سے بدلہ لینے والے ہیں، یعنی کہ یہ پیغام دینے والوں کو کہہ رہے ہیں۔ تو کچھ عذاب روک دیے جاتے ہیں، صاحب مسند، بزرگ، عالم، مفتی وہ موجود ہوتے ہیں، جیسے ہی وہ پردہ کرتے ہیں بس دھاڑ کر کے گر جاتے ہیں۔ یا اگر تمہیں بھی وہ عذاب دکھا دے جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے تب بھی ہمیں ان پر ہر طرح کی قدرت حاصل ہے، لہذا تم پر جو وحی نازل کی گئی ہے اسے مضبوطی سے تھامے رکھو، یقیناً تم سیدھے راستے۔ تو ہم تو ہمیشہ قرآن کو تھام کے ہی رکھا ہوا، تو آپ بھی اس کی آیتوں کو تھام کے رکھ لیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ وہی تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے ایک نیک نامی کا ذریعہ ہے۔ اب بھائی ہم تو اس قرآن پہ چلے، ہمیں نیک نامی الحمدللہ ملی ہے، اور تم سب سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اس کا کیا حق ادا کیا۔ آپ سے ہی پوچھا جائے گا بھائی، یہ نہیں سمجھو کہ ہم سے ہی پوچھا جائے گا کہ آپ کو چھوڑ دیا جائے گا، آپ سے بھی پوچھا جائے گا کہ آپ نے اس پیغام کو آگے کتنا پہنچایا۔ یہاں نہیں لینا، میرے پاس تھوڑی لانا ہے، نہ ٹائم ہے نہ صحت، تم کو ہی آخر میں کچھ سمجھا دوں، ہے نہیں؟ تو اور تم سے پہلے ہم نے جو پیغمبر بھیجے ان سے پوچھ لو کہ ہم نے خدائے رحمان کے سوا کوئی اور معبود بھی مقرر کیے تھے کیا؟ پھر یہاں پہ وہی خدائے رحمان کا ذکر ہے۔ اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا، فرعون اس کے سرداروں کے پاس بھیجا، چنانچہ موسیٰ نے کہا کہ میں رب العالمین کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں۔ پھر جب انہوں نے ہماری نشانیاں ان کے سامنے پیش کی تو وہ ان کا مذاق اڑانے لگے، اور ہم نے انہیں جو بھی نشانی دکھاتے وہ پہلی نشانی سے بڑھ چڑھ کر ہوتی تھی، مطلب جو بھی معجزات ہوتے تھے وہ پہلے والے معجزے سے بڑا معجزہ ہوتا تھا۔ انہیں عذاب نے ہاتھ پکڑا تاکہ وہ باز آ جائیں، پہلے اللہ ہلکے ہلکے عذاب بھیجتا ہے، جیسے بارش کے ذریعے تمہیں تنگ کر دیا، بیماری کے ذریعے، صحیح ہے نہیں؟ تو وہ طرح طرح سے آپ کو جھٹکے لگاتا ہے، لیکن جب آپ بالکل ہی باز نہیں آتے تو پھر کیا کرتا ہے وہ؟ اچھا اس کا رویہ ہمیشہ ایک جیسا رہتا ہے بھائی، تم کوئی ان کی لاڈلی قوم تھوڑی ہو۔ اور وہ یہ کہنے لگے اے جادوگر، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اب مخاطب ہو رہا ہے، تم سے تمہارے پروردگار نے جو عہد کر رکھا ہے اس کا واسطہ دے کر اس سے ہمارے لیے دعا کرو، ہم یقیناً راہ راست پہ آ جائیں گے۔ تو موسیٰ نے دعا بھی کی تو فرعون کے جو جادوگر تھے وہ ایمان لے آئے۔ پھر جب ہم نے ان سے عذاب کو دور کرتے تھے تو پھر پل بھر میں اپنا وعدہ توڑ لیتے، جیسے کوئی آپ پہ پریشانی آتی ہے یا ٹل جاتی ہے، آ کر کے کسی مصیبت میں آپ مبتلا ہوتے ہیں، وہ حل ہو جاتی ہے، تو پھر کیا کہتے ہیں؟ اپنا وعدہ بھول جاتے ہیں۔ اور فرعون نے اپنی قوم کے درمیان پکار کر کہا اے میری قوم، کیا مصر کی سلطنت میرے قبضے میں نہیں ہے؟ یہ فرعون کہہ رہا ہے کہ کہیں اس کے جو پیروکار ہیں گمراہ نہ ہو جائیں، بھاگ نہ جائیں۔
دیکھو یہ دریا میرے نیچے سے بہ رہا ہے، کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ یا پھر مانو کہ میں اس شخص سے کہیں بہتر ہوں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام تو عام لباس میں تھے نا، وہ کوئی بٹن سیدھے کر کے تھوڑے کرتے تھے، پہنے میں تو اسی پہ چل رہا تھا معاملہ، جو بڑا حقیر قسم کا ہے، مطلب اس کے بعد کپڑے بھی عام لوگوں جیسے ہیں۔ تو اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ عام لباس میں ہی رہتے ہیں، کیونکہ وہ انبیاء کی پیروکاری کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ غریب ہوتے ہیں یا امیر ہوتے ہیں۔ یہ اپنی بات کھل کر کہنا بھی اس کے لیے مشکل ہے، ظاہر بات ہے ریاست ہوتی ہے۔ اب وہ کمپریزن بتا رہا ہے، بھلا اگر یہ پیغمبر ہے تو اس پر سونے کے کنگن کیوں نہیں ہے، مال و دولت کیوں نہیں ہے، اس کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں ہیں کہ جو ہمیں پکڑ لیں؟ اس طرح سے اس نے اپنی قوم کو بیوقوف بنایا، جیسے آپ لوگ بیوقوف بنے ہیں۔ اب ہم منع نہیں کرتے بھائی ادھر نہیں جاؤ ادھر نہیں جاؤ، لیکن آپ بیوقوف بنے ہیں۔ کیا بھائی اس کے بعد حکومت ہے، یہ وزیر ہے، یہ ایم این اے ہے، یہ فلاں ہے، یہ ٹھکاں ہے، وہ سب 5-5 سال کے لیے، کوئی بہت بھاری ہے تو 10 سال کے لیے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ سب گناہگار لوگ تھے۔ تو اب یہاں اس آیت سے کیا بات ثابت ہوتی ہے؟ پیروکاری اسی کی کریں جو آپ کو قرآن سنا رہا ہو۔ سب سونے ہونے سے سب بہتر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ سب گناہگار لوگ تھے، چنانچہ جب انہوں نے ہمیں ناراض کر دیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور ان سب کو غرق کر دیا۔ اللہ کا مزاج اس کتاب سے پتہ چلتا ہے، لیکن وہ اپنے دعوت دینے والوں کو کہتا ہے تم اپنی جگہ پہ دیتے جاؤ۔ اور ہم نے انہیں ایک گئی گزری قوم بعد والوں کے لیے عبرت کا نمونہ رکھ دیا، یعنی ہم لوگوں کے لیے عبرت ہے نا۔ اب جو موسیٰ کے ساتھ تھے وہ کامیاب ہوئے، یا وہ کامیاب ہوئے جو عام سے پیرائن پہن کے موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے ہو لیے، دریا کراس کر گئے۔ اور جب عیسیٰ بن مریم کی مثال دی گئی تو تمہاری قوم کے لوگ یکا یک شور مچانے لگے، یعنی یہودی کہنے لگے کہ ہمارا معبود تو بہتر ہے یا وہ۔ انہوں نے تمہارے سامنے یہ مثالیں محض کٹ حجتی کے لیے رکھی۔ اکثر لوگ کہتے ہیں ہم ڈائریکٹ اللہ سے ہوتے ہیں، ہمیں ضرورت نہیں کسی کی، یہ کٹ حجتی ہے۔ ہاں وہ آدمی اگر اپنا کوئی منجن بیچ رہا ہے، چورن بیچ رہا ہے، وہ الگ ہے، لیکن اگر وہ قرآن سنا رہا ہے تو اپنی کٹ حجتی ختم کر دو، ٹھیک ہے۔ وہ بولا یہ کٹ حجتی کے لیے دی ہے، بلکہ یہ لوگ ہی جھگڑالو ہیں۔ عیسیٰ تو بس ہمارے ایک بندے تھے جن پر ہم نے انعام کیا، اور بنی اسرائیل کے لیے ایک نمونہ بنایا تھا کہ بھئی تمہارے جو موجودہ موسیٰ علیہ السلام کے جو مسلمان تھے دعوے دار، ان میں کوئی ایک آدمی ایسا ہو تو لے آؤ، اور اگر ہم چاہیں تو تم سے فرشتے پیدا کر دیں جو زمین میں ایک دوسرے کے جانشین بن کر رہا کریں، اور یقین رکھو عیسیٰ قیامت کی ایک نشانی ہے۔ تو قیامت کی نشانی عیسیٰ ہے، تو میں نے تو اس آیت سے یہ سمجھاؤں کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی آ کر کے امام مہدی کی تصدیق کریں گے، تو آپ پریشان نہ ان کو ڈھونڈنے کے لیے، ہے نہیں؟ اور وہ عیسیٰ علیہ السلام تو مردوں کو زندہ کرنا جانتے ہیں، تو اب تو ایجی سینٹر میں ایک ہفتے کی ڈیڈ باڈی پڑی ہوتی ہے، بولیں گے میں لے آؤ، وہ اٹھا دیں گے اس کو، پھر کون نہیں مانے گا؟ پھر تو اللہ کہہ رہا ہے نا قرآن میں، پھر تمہارا ماننا کیا ماننا ہوگا، تم تو میری کتاب کے مطابق ماننا شروع ہو جاتے،
اس لیے کہ تم اس میں شک نہ کرو اور میری بات مانو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ تو ہم نے اسی لیے کہا کہ بھئی ہم تو منتظر مہدی علیہ السلام انتظار کر رہے ہیں۔ وہ کہا ہے جب تک انتظار کر رہے ہو تھام کے رکھو قرآن کو، کیونکہ جو قرآن کو تھام کے رکھے گا وہ کامیاب رہے گا، اور ایسا ہرگز نہ ہونے پائے گا کہ شیطان تمہیں اس راستے سے روک دے۔ یقین جانو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ مطلب جب اللہ کی بات آ جائے، رسول کی بات آ جائے، ہم تو کسی کی بات نہیں سنتے۔ کوئی کچھ کہتا رہے، کوئی اپنے رواج نکالتا رہے، اپنے حساب کتاب نکالتا رہے، لیکن ہم جتنا بھی کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اور جب عیسیٰ کھلی ہوئی نشانیاں لے کر آئے تھے تو ان لوگوں نے کہا تھا کہ میں تمہارے پاس دانائی کی باتیں لے کر آیا ہوں۔ دانائی کیا ہے بھائی؟ ڈاکٹر کے پاس علم ہے، وہ بتا دیتا بھائی پتھری ہے، حکمت بھی ہے، نکال بھی دیتا ہے، لیکن ڈیتھ وارنٹ پہ سائن کرواتا ہے کہ بھئی آپ کا بندہ مر گیا تو ہم ذمہ دار نہیں ہے۔ دانائی والا مرنے نہیں دیتا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام رات کے اندھیرے میں آئے تو دانائی تو پھر رات کی عبادتوں میں ملتی ہے نہیں؟ تمہارے سامنے کچھ وہ چیزیں واضح کر دوں جن میں تم اختلاف کرتے تھے، مطلب آپس میں لڑتے تھے نا یہودی بھی، جیسے ہم لوگ لڑتے ہیں شیعہ سنی وہابی دیوبندی، ایسی وہاں بھی لڑائی ہوتی تھی۔ وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے زیادہ چاہیتے ہیں، وہ کہتے تھے ہم اللہ کے زیادہ چاہیتے ہیں۔ لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری بات مان لو۔ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اے یہودیوں میری بات مان لو، فائدے میں رہو گے، میں تمہیں دانائی بتاؤں۔ تو قرآن میں ایک جگہ ہے ذکر کہ نہ ان کے پاس علم ہے، نہ حکمت ہے، اور نہ دانائی ہے۔ یقیناً اللہ ہی میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے، لہذا اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ تو پھر کوئی یہاں نہیں پہنچ پایا تھا فجر میں، ظہر میں، آپ کے علاقوں میں مساجد تو موجود ہے نا، اب آپ اس کا رخ کریں، پھر میں مانوں گا کہ آپ بہرے نہیں ہیں، اندھے نہیں ہیں۔ بھائی دور ہے نا جگہ، نہیں آپ آتے، چلو غریب ہو آپ وہیں پڑھ لو، 5 وقت تو اذان دے رہا مولوی۔ پھر لوگ کہیں گے نا ہاں بھائی یہ چینج ہو گیا، تم تو ویسے کے ویسے ہی ہو۔ تو بیچ میں کافی ہم نے جمعے بھی بیزاری کے عالم میں چھوڑے، میں سنتے ہی نہیں یار، عمل ہی نہیں کرتے۔ یہ لوگ بس اس بات کے انتظار کر رہے ہیں کہ قیامت اتنی سامنے اچانک آ کھڑی اور انہیں خبر بھی نہ ہو سکتا ہے آج رات میں آ جائے، کل آ جائے، پرسوں آ جائے۔ تو پھر کیا جواب دو گے؟ کیا کیا؟ اس دن تمام دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے متقی لوگوں کے علاوہ، یعنی جو تمہارے مرشد ہیں، بزرگ ہیں، علم والے ہیں، اس کے علاوہ ساری دوستیاں ختم ہو جائیں گی۔ دوستی کون سی قائم رہے گی قیامت میں؟ جو متقی ہیں۔ اور یہ متقی کا ہم اگلے ہفتے بہت بڑا چیپٹر ہے نا، اور الف لام میم میں ابتدا میں آپ کو کہا یہی ہے کہ ہدی للمتقین ہے، یعنی کہ یہ کون ہے؟ جو اس کتاب پر ایمان لے آئے، اس میں شک نہ کریں۔ لا ریب کے معنی کیا ہے؟ شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اور جب اس کو حق مان لو گے تو اس پہ چلنا شروع ہو جاؤ گے، اور پھر تم ہدایت یافتہ اور متقی ہو جاؤ گے، ہدی للمتقین، اور پھر بغیر دیکھے ایمان لے آؤ گے، اور پھر اس کے دیے ہوئے مال میں روکو گے نہیں، نکالو گے، خرچ کرو گے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔
ہے نہیں، کیونکہ وہ تو اللہ کا مال ہے، اس میں کوئی آدھا وعدہ نہیں بھائی. اس میں تو یہ ہے کہ آپ اپنی گزر و اوقات کے لیے 5% رکھے رہیں، 95 بانٹ دیں. جیسے ہم جس منصب پہ بیٹھے، اب یہ ہمارے لیے حکم ہے. تو جن سے کہا جائے گا اے میرے بندو، آج تم پر نہ کوئی خوف طاری ہوگا اور نہ تم غمگین ہو، کیونکہ دنیا میں اتنے غم دکھا دیتا ہے وہ اپنے بندوں کو کہ وہ دنیا ہی چھوڑ دیتے ہیں، دوستیاں ہی چھوڑ دیتے ہیں، رشتہ داریاں چھوڑ دیتے ہیں. ابراہیم اپنے والد کو چھوڑ دیتے ہیں. اے میرے وہ بندو جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے ہو یا لائے تھے، پرانے فرما بردار رہے تھے. اب خالی آیتوں پہ نہیں، اب جو آیتیں سنا رہا ہے اس کے بھی فرما برداری کرنی ہے آپ نے. پوچھنا اس عمل کو کیسے کیا جائے، اس آیت کو کیسے پورا کیا جائے، یہ اللہ کیا پیغام دے رہا ہے. ان کے بھی فرما بردار رہو، تم بھی اور تمہاری بیویاں بھی. اب خالی تمہارا نام نہیں ہے، درس میں آ رہے ہو تو بیوی کو بھی لے آؤ، بہن کو لے آؤ، بیوی نہیں ہے تو ماں کو لے آؤ. اور ساتھ جنت میں خوشی سے چمکتے چہروں کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. تو وہاں تو پھر تمہارے گھر والے رہ جائیں گے، پھر تم کہو گے بھائی ان کو بھی ادھر بلا لیجیے، لیکن اس وقت نہیں بلا سکتے، اس وقت وہ رہ جائیں گے. اور نہیں ہے تو یہ درد جا کے گھر میں سنا دو. ان کے آگے سونے کے پیالے اور گلاس کی گردشیں لائی جائیں گی، اور اس جنت میں وہ ہر وہ چیز ہوگی جس کی دلوں کی خواہش ہوگی. بھئی یہاں تو خواہش پوری نہیں ہو سکتی نا، خواہشات وہاں پوری ہوگی. یہاں ضرورت پوری ہو جائے تو شکر ادا کرو، ہے نہیں، جس سے آنکھوں کو لذت حاصل ہوگی. ابھی دنیا میں تو آپ جنتی جہنمی ساتھ رہتے ہیں. جیسے لوط علیہ السلام کی بیوی ساتھی تھی، پیچھے مڑ کر نہ دیکھنے کے سے کیا مراد ہے؟ ایسے تھوڑی پیچھے سے وہ پتھر کے بن جاؤ. پیچھے مراد یہ ہے کہ جب ایمان کے لیے چھوڑ دیا گھر بار تو اب پیچھے کی فکر نہیں کرنا، ہے نہیں. اور پیچھے کی فکر کرو گے تو عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے. اور ان سے کہا جائے گا جنت میں ہمیشہ رہو. اب یہ تھوڑی کہ اب یہاں سے ملیر آئے، ملیر سے بھائی گلشن آئے، اب گلشن سے ڈیفینس جائیں گے، اب اس کے بعد جو ہے ریڈ زون میں جائیں گے، اور پھر ہو سکتا ہے ریڈ زون میں حالات خراب ہوئی تو واپس ملیر میں آ جائیں گے. لیکن وہاں ایسا نہیں ہے، وہاں آپ کو جو جگہ دے دی جائے گی اس پہ آپ ہمیشہ رہیں گے. اور یہ وہ جنت ہے جس کا تمہیں اپنے اعمال کے بدلے میں وارث بنا دیا گیا ہے. یہاں جو عمل کریں گے، نیک کام کریں گے، وہاں اس کو آپ کو اجرت وہاں ملے گی. اسی لیے کہتے ہیں اجرت یہاں نہیں مانگو، اجرت وہیں سے ملے گی. اور جب جنتیوں میں شمار ہو جاؤ گے تو تم پر ابلیس کا حملہ نہیں ہوگا. اس میں تمہارے لیے خوب وافر مقدار میں میوے بھی ہوں گے جن میں سے تم کھاؤ. مطلب ابھی انجیر کا دل چاہ رہا ہے تو خرید کے لانی پڑے گی، اور پیسے نہیں ہوئے تو حسرت رہ جائے گی. اور ہزاروں خواہش نکلی ہیں، ہزاروں خواہشیں، ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت ارمان نکلے مگر پھر بھی کم نکلے. البتہ جو لوگ مجرم تھے وہ دوزخ کے عذاب میں ہمیشہ رہیں گے. اب اللہ کا مجرم کون کہلاتا ہے؟ جو اللہ کی آیتوں سے کو نہیں مانتا، اور اگر سنتا ہے تو عمل نہیں کرتا، ہے نہیں، اور اگر عمل نہیں کرتا تو بیکار ہے. وہ عذاب ان کے لیے ہلکا نہیں پڑے گا.
اور وہ اس میں مایوس پڑے ہوں گے، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، لیکن وہ خود ہی ظالم لوگ تھے۔ یعنی تم پہ یہ قرآن آ رہا ہے، تم قرآن بول رہے ہو اللہ کی کتاب ہے، تو اس پہ عمل کیوں نہیں کر رہے؟ اچھا دوسرے کو چھوڑ دیں، آپ پہلے آپ خود کر لیں، اپنی ذات میں کر لیں۔ اور جب آپ کہا نا کہ یہ قرآن آپ کو نیک نامی دیتا ہے، بھائی قرآن کے مطابق مسجد جانا شروع کر دیں، علاقے کی مسجد میں چلے جائیں۔ اچھا یہ اعمال پہ ہوگا، یہ چکر بازی نہیں ہے کہ بھائی مرشد لے جائیں گے، کیونکہ سورہ اعراف میں کہہ دیا نا، ایک طرف جنتی ایک طرف جہنمی، بیچ میں مرشد کھڑا ہوا ہے، اور وہ چہروں سے پہچان جائے گا، ہے نہیں؟ پھر اور وہ دوزخ کے فرشتے پکار کر کہیں گے اے مالک تمہارا پروردگار ہمارا کام ہی تمام کر دے، اور وہ کہے گا تمہیں اسی حال میں رہنا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم تمہارے پاس حق بات لے کر آئے، نبی نے کیا کہا؟ تمہارے پاس حق بات لے کر آئے، اور اس قرآن کی ضمانت اللہ نے دی ہے، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ اب کسی کو بھلکڑ کو یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے دروازے کو در کہتے ہیں، اب وہ پنجابی میں بوا کہتے ہیں، کراچی والے دروازہ کہتے ہیں، کوئی گیٹ کہتا ہے، چیز ایک ہی ہے نا۔ اب جو جس علاقے میں ہوگا اس کی زبان میں کہو گے تو سمجھ آئے گا۔ اکثر لوگ حق بات ہی کو برا سمجھتے ہیں، یعنی اگر آپ کسی کو واقعی ملامت کریں نا، وہ برا مان جائے گا۔ وہ کوئی کہے بھائی ہمارا ایمان چیک کریں، تو وہ ہمارے ہاتھ سے چلا جائے گا۔ ہاں کیا ان لوگوں نے کچھ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ اچھا تو ہم بھی کچھ کرنے کا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ بھئی آپ نے فیصلہ کر لیا نا کہ آپ نے اللہ کا پیغام آگے نہیں پہنچانا ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے پھر ہم بھی کچھ سوچ لیں کہ اب ہم تمہارے ساتھ کیا کرنے والے ہیں۔ کیا انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم ان کی خفیہ باتیں، ان کی سرگوشیاں نہیں سنتے؟ یہاں تو آپ آ گئے ٹھیک ہو گئے، باہر نکلے پھر ویسے ہی ہو گئے، تو اللہ تو کہہ رہا ہے ہم سرگوشیاں سنتے ہیں۔ کیسے نہیں سنتے؟ نیز ہمارے فرشتے بھی ان کے پاس ہیں، یہ کرامت الکاتبین بیٹھے ہوئے، وہ سب کچھ لکھتے رہتے ہیں کہ تم کیا دھندے کر رہے ہو۔ اے پیغمبر کہہ دو کہ اگر خدائے رحمان کی کوئی اولاد ہوتی تو سب سے پہلا عبادت کرنے والا میں ہوتا۔ اور جو آسمان و زمین کا مالک ہے، عرش کا بھی مالک ہے، وہ ان سب باتوں سے پاک ہے نہیں؟ لہذا ہے پیغمبر انہیں اپنے حال پہ چھوڑ دیں، یہ ان باتوں میں ڈوبے رہیں، ہنسی کھیل کرتے رہیں۔ دین کو ہم نے ہنسی اور کھیل بنایا ہوا ہے، کہا ان کو چھوڑ دیجیے۔ تو اس کے اندر وہاں پہ بھی یہی صورتحال تھی، کیا خیال ہے آپ؟ یہاں تک کہ وہ اپنے اس دن سے جا ملے جس کا انہیں وعدہ ہے، یعنی کفن پہننے والا ٹائم۔ وہی اللہ جو آسمان میں بھی معبود ہے اور زمین میں بھی معبود ہے، وہی ہے جو حکمت کا بھی مالک ہے، علم کا بھی مالک ہے۔ مطلب حکمتیں بھی دینے والا اللہ ہے، علم دینے والا بھی اللہ ہے نہیں، وہ مالک ہے۔ اور بڑی شان ہے اس کی جس کے قبضے میں زمین و آسمان اور ان کے درمیان چیزوں کی سلطنت ہے، اور اسی کے پاس قیامت کا علم ہے، اور اس کے پاس تم سب کو واپس لے جایا جائے گا۔ یعنی جب عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے قیامت آ جائے گی، کیونکہ آگے آیت میں کہا ہے
کہ عیسیٰ ایک نشانی ہے قیامت کی، ان سے بڑی نشانی کوئی نہیں ہے، جب وہ آ جائیں گے تو پھر کیا حال ہوگا؟ اب بھائی آج فرعون جیسے بادشاہ تھوڑی ہے، ہاں کوئی آدمی کسی مردے کو زندہ کرتے سب مان جائیں گے، ہے نہیں؟ کیونکہ ہر آدمی کسی ایسے علم والے کے انتظار میں، بھلے وہ یہود ہو، نصارہ ہو، ہندو ہو، وہ مان جائیں گے۔ اور یہ لوگ اس کو چھوڑ کر جن معبودوں کو پکارتے ہیں انہیں کوئی سفارش کرنے کا اختیار نہ ہوگا۔ ہاں البتہ جن لوگوں نے حق بات کی گواہی دی ہو اور انہیں اس کا علم بھی ہو۔ اور اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ ان کو کس نے پیدا کیا تو ضرور کہیں گے اللہ نے، اس کے باوجود کوئی انہیں کہاں اوندا چلا جاتا ہے۔ ابھی کہہ رہے ہو اللہ نے پیدا کیا تو پھر اللہ کی بات کیوں نہیں مان رہا؟ اپنی زندگی گزارنے کے اللہ کے احکامات کیوں نہیں پوچھ رہے؟ یعنی آپ تو اپنی مرضی کے کام کرا رہے ہیں نا، آپ تو کہہ رہے ہیں بھائی یہ ہو جائے بھلے کچھ بھی ہو آگے ہیں۔ اور اللہ کو پیغمبروں کی اس بات کا بھی علم ہے یار اب یہ ایسے لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔ اب ایمان لانا کیا کہتے ہیں؟ اس پہ عمل کرتے ہی نہیں۔ تو پھر کیا کہا نبی کو، جو نبی کو حکم ہے وہ ہمیں ہی ہے، کہا بھائی ان کو سلام کر لو بس، پیغمبر تم ان کی پرواہ نہ کرو۔ تو ظاہر بات ہے پرواہ چھوڑو، کیا کرنا، اور کہہ دو سلام ہے بھائی، کیونکہ عنقریب انہیں خود سب پتہ چل جائے گا۔ اب ایک عمر ہوتی ہے نا کہ بیماری کے باعث بھی درس ختم ہوئے، کچھ سفر کے مطابق بھی ختم ہوئے، تو پھر کیا کہا آخر میں کہ بھائی سلام علیکم، عنقریب جان جاؤ گے، کیونکہ ہمیں تو پتہ ہے اللہ کا مزاج نا، وہ مختلف عذاب سے تمہیں گزارتا ہے، شاید تم سدھر جاؤ، بیمار کر کے کرتا ہے، برسات کر کے کرتا ہے، زلزلے کر کے کرتا ہے، ہمیں تو نہیں دیکھا کوئی آدمی ہلا ہو۔ اللہ کی باتوں سے کیوں نہیں ہلتے ہیں؟ اور ابراہیم علیہ السلام کی مثال بھی دے دی اس سورہ میں، یعنی کیا کہا کہ بھائی اے باپ اور قبیلے میں تمہاری بات نہیں مانتا، حالانکہ وہ تو بادشاہوں کے اچھے بت بنانے والے ملازمین تھے، وہ پیسہ تھا، مال تھا، ابراہیم علیہ السلام نے سب چھوڑ دیا، اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول، اور رسول وہ خود تھے پیغام دینے والے، لیکن اللہ کا راستہ دکھایا انہوں نے۔ پھر اس میں ایک ابھی ذکر آیا کہ جب میں مالک ہوں تو میرا حصہ کیوں نہیں دیتے؟ جب میں نے پیدا کیا ہے تو میرا حصہ کیوں نہیں دیتے؟ تو قارون کو جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو قارون نے کہا بھائی تم اپنا دھندا چلانے کے لیے سب کام کر رہے ہو، موسیٰ علیہ السلام غصہ آیا، دھسا دیا۔ اس پہ اللہ نے کہا تھا کہ شاید یہ مجھ سے اتنا گڑگڑا تھا جیسے موسیٰ علیہ السلام سے اس وقت ہوا خرابی میں گڑ گڑا رہا، تو میرا خیال میں زمین کو حکم دیتا تھا کہ زمین چھوڑ دے اس کو۔ رب العالمین کی تعریف یہ ہے، ہم سب کو اپنے اپنے، کسی کو نہیں ٹوکیں، پہلے ہم خود تو صحیح ہو جائیں، یعنی جب ہم خود صحیح ہوں گے تو کوئی دیکھ کے ہمیں صحیح ہوگا، تو ہمارے اندر تو کوئی تبدیلی تو نہیں ہے، کوئی نمایاں چینجنگ تو نہیں ہے، تو ظاہر بات ہے کہ انبیاء کو بھی یہ مسائل پیش آئے ہیں، تو انہوں نے کہہ دیا آخر میں یار اب یہ ایسے لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہی نہیں،
مطلب حضور نے درخت بھی اکھاڑ کے دکھا دیا، سب دکھا دیا، اور جنہوں نے دیکھا وہی ایمان نہیں لائے۔ جنہوں نے معجزات دیکھے، تاریخ گواہ ہے کہ وہ ایمان نہیں لائے۔ فرعون ایمان تھوڑی لایا، وہ جادوگر ایمان لائے۔ جادوگروں کو فرعون نے کہا کہ میں تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا، پاؤں کاٹ دوں گا، کہنے اب تم جو کچھ بھی کاٹو، ہم موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے۔ موسیٰ کے آگے سجدے میں گر گئے تھے، وہ ایک سجدہ تھا۔ آج بھی کچھ صورتحال پورے پاکستان میں، پورے عالم اسلام میں ہم کمزور ترین لوگ ہو گئے، خدا کا قرب، نبی کا قرب حاصل نہیں کر سکے۔ دیکھو ایک بدلا نام سنا ہوا آپ نے، لال سائیں کا مرید تھا، جس نے ان کو سیون بلایا۔ اب لال سائیں کو پیغمبر تو نہیں تھے نا، ولی اللہ تھے، لیکن اس کا عشق بہت پکا تھا، اور جب عشق پکا ہو تو مالک بھی پھر مدد کرتا ہے۔ تو راجا کی ریاست کو ہلا دیا، یعنی تو ہمارے جو لوگ گزرے ہیں اولیاء کرام، ان کو اسٹڈی کر لیجئے کہ انہوں نے کیسی زندگیاں گزاری۔ پھر آپ نے کوئی ولی دیکھا ہی نہیں ہے نا، آپ کو کیسے سمجھ آئے گا؟ ہے بھائی، ایک چیز آپ نے دیکھی نہیں، آپ کو کیسے سمجھ آئے گا؟ تو اسی طریقے سے سورہ فرقان میں بھی ذکر کیا گیا کہ انہوں نے کہا بھئی یہ کیسا نبی ہے، یہ بازار میں چلتا بھی ہے، پھرتا بھی ہے، شادی بھی کرتا ہے۔ تو کہا ہم نے کوئی نبی بدن کے بغیر پیدا نہیں کیا، بدن کے ساتھ پیدا کیا، تاکہ وہ تمہارے بدن کی بھی جو مشکلات ہیں اس کو بھی حل کر دے۔ کیونکہ جب بدن ہوگا تو پتا ہوگا نا کہ اس کو کیا ضرورت ہے، یہ کیا کھائے گا، یہ کیا پیے گا، اس کو 20 سال میں کیا چاہیے، اس کو 30 سال میں کیا چاہیے، اس کو 50 سال میں کیا چاہیے، یعنی تو راستہ تو وہی دکھائے گا جو راستے سے واقف ہو، اور جو راستے سے واقف نہیں تو راستہ کیا دکھائے گا؟ لہذا ہم سب توبہ کر لیں، آج کے دن ہی کر لیں۔ ہم تو روز ہی کرتے ہیں، مولا علی ہر ایک کو کہتے تھے استغفار پڑھو، اور آپ اس میں بھی دیکھیں نا کہ سورہ نصر میں کہ اب تم حمد کرو، استغفار کرو اور توبہ کرو، یہ تینوں الگ الگ چیپٹر۔ استغفار الگ ہے، یعنی حمد الگ ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں آپ کچھ پڑھنے کے لیے بتا دیں، کام نہیں ہو رہا ہے، پڑھائی سے کام ہوتا ہے کیا؟ اور پڑھائی کیا اس لیے ہے کہ تمہارا کام ہو جائے؟ ہم غلط ٹریک پہ چل رہے ہیں نا بھائی۔ اس کا ذکر تو بلا غرض ہوتا ہے، شوق سے ہوتا ہے، یعنی حمد کی جاتی ہے۔ جب اس کی حمد کرو گے تو تمہیں استغفار سمجھ آئے گی، اور جب استغفار ہو جائے گی تو کسی نیک بندے کے پاس پہنچ جاؤ گے، وہ کہ جا بھائی تیرے پچھلے سب معاف، اب نہیں کریں گے، توبہ کر۔ تو جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں کو توبہ کرائی تو انہوں نے کیا کہا کہ بھئی اے عیسیٰ گواہ رہنا کہ آج ہم مسلمان ہوئے، مومن نہیں، مسلمان ہو گئے، تم گواہ ہو جاؤ۔ تو توبہ تو گواہی کے ساتھ ہوتی ہے، کسی اللہ والے کے ہاتھ پہ ہوتی ہے، جس کو بیعت کہتے ہیں۔ بیسیکلی توبہ تو بیعت ہی ہے۔ اب توبہ کی توبہ کیسے ہوگی؟ تو آپ کی توبہ میں جب جانوں گا کہ جب کل آپ مساجد کا رخ کر لیں، اللہ کا حمد کر لیں، استغفار کر لیں۔ استغفار آخری پہر میں ہوتی ہے، رات میں، یعنی
تو توکل اللہ کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے نہیں؟ ہم تو علاج نہیں کراتے بھائی، پوچھ لیں ڈاکٹر صاحب سے، کل پرسوں بھی ٹائم لے رہے، ہم نہیں جا رہے، چلو، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ بیمار بھی وہی کرتا ہے، شفا بھی وہی دیتا ہے۔ مومنوں کی شفا اللہ کے پاس ہے، اور بیماری کو منع کیا ہے کہ برا نہ کہو۔ یہ کچھ گناہ جھاڑتی ہے، کچھ ہمارے گناہ ہوں گے، جھگڑا ہوں گے، ہے نہیں؟ پھر جب بیمار ہوتے ہیں تو پھر توبہ بھی کرتا ہے آدمی کہ مالک اب نہیں کروں گا، میں ایک موقع اور دے دے۔ تو ہمیں بھی، آپ کو بھی آخری موقع ہی ہے۔ جو حالات زندگی بن رہے ہیں، اب تمہیں نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ کے راستے پہ آنا پڑے گا۔ جیسے کیمرے لگا دیے، اب سب کی اسپیڈ صحیح ہو گئی ہے، تو بھائی یہ تو قوم ڈنڈے کی ہے، یا چارہ ہو، مال ہو یا ڈنڈا ہو۔ تو ہم نے کہا بھائی ڈنڈا بہتر ہے، کیونکہ سب کی خوراک آپ کیسے پوری کریں گے، اللہ ہی کر سکتا ہے۔ اور پھر کہا کہ سب بڑے تھوڑی بن جائیں گے، سب درجہ بدرجہ ہم نے رکھا ہے کہ تمہارے کام کون کرے گا۔ پھر مختلف کام ہیں، کوئی کمپیوٹر کا کام کرے گا، کوئی میڈیکل کا کام کرے گا، سب ڈاکٹر تھوڑی بن جائیں گے۔ تو ہم بحیثیت آپ کے مرشد آپ کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ آپ بدل جائیے، نیک کاموں کی طرف لگ جائیے، ہے نہیں؟ کچھ اللہ کے لیے بھی وقت نکالنے کی کوشش کیجیے۔ اب کوئی ہمیں مانتا ہے تو اس کو نہیں مانتا، یہ مصیبت ہے۔ تو ماننا تو سب کو پڑے گا، پہلے اوپر ماننا شروع ہوگا، اللہ، اس کا رسول، پھر ہمارے مرشد، پھر ہمیں۔ ہم کو نہیں بھائی آپ کو ماننا ہے، پھر مرید تو نہیں کہلائے۔ محبت کرنے والے ہو، کچھ غرض کی ہو، کوئی بلا غرض ہو، دلوں کے حال اللہ بہتر جانتا۔ تو آپ دوبارہ سے تجدید کر لیجیے بیعت کی بھی، اور اس ہاتھ کے اوپر کوئی میرا ہاتھ تھوڑی ہے، اس کے اوپر ان کا ہے، اس کے اوپر ان کا ہے، پھر اللہ کا ہاتھ۔ سیدی کی وجہ سے آپ نیرسٹ ہو گئے۔ اگر سید مرشد ہے، کوئی بھی ہے، وہ بہت بڑا ہے، اس کا حکم تم پر خدا کے حکم کے برابر ہے، اگر کوئی سید ہے۔ ہاں، مرشد بغیر سید بھی ہو سکتے ہیں، پیر ہو سکتے ہیں، آپ پیر بن سکتے ہیں، لوگوں کو راستہ دکھائیں۔ اور جب آپ نہیں بنتے پیر، تو جو بسوں میں ٹافی بیچ رہے ہوتے ہیں، بسیں بند ہوئی تو انہوں نے مالے شالے پہن لیے، بابے بن گئے۔ اب سوال پوچھو تو جواب کوئی نہیں، آئیں بائیں شائیں، کیونکہ وہ تو صرف ٹافی بیچنا جانتے ہیں نا، کہ بھائی KTC کی بس میں چڑھ گئے، ٹرین میں چڑھ گئے، متوجہ ہو جائیے، 1 منٹ دے دیجیے، ہمارا چورن سن لیجیے، وہ رٹا رٹایا ہے۔ اب اس سے ہٹ کے کوئی اس سے بات کرو تو پتہ ہی کچھ نہیں۔ تو انہوں نے کہا یار یہ بسیں ایسے تو بن ہو گئی ہیں، اب بابا ہی بن جاؤ۔ تو ظاہری کیفیت ان کی انہوں نے ڈھال لی اپنی، لیکن نور نہیں آیا۔ نور کہاں سے آتا ہے؟ نور السماوات والارض سے آتا ہے نہیں؟ اب وہ نور کس کے اندر ڈالتا ہے؟ سورہ زمر کی آیت ہم نے لگائی ہوئی ہے کہ جس نے اپنا دل اسلام کے لیے کھول دیا، کس نے کھولا ہے؟ کوئی؟ کہ اب اس کی ساری ترجیحات اس کا گھر ہو، تو ہم اس کے اندر نور ڈال دیتے ہیں تو لوگ کھینچے چلے آتے، علم والوں کو اشارہ ہو جاتا۔ ابھی جیسے مونچھ شریف گئے، ہم تو ڈھونڈ رہے تھے، کوئی لال سائیں بھی گئے، وہاں بھی گئے۔ جب وہاں گئے تو وہاں کی بیٹھے ہوئے حضرت
اسلم بھائی سید صاحب، ان کے سامنے کا معاملہ ہے، اور بھی 4-6 آدمی گئے تھے. تو ہم نے کہا بھائی بیعت کر لو. کہنا نہیں ہم بیعت نہیں کر سکتے آپ. میں نے کیوں؟ کہنے باتیں کرنا سوکھا ہے، باتیں کرنا سوکھا ہے، عمل کرنا اوکھا ہے. کہنے آپ عمل کر کے آئے ہیں، گھر بنا کے آئے ہیں، تو آپ جلال سائیں کے مرید ہیں، دستار باندھ دیتے. میں نے تھوڑی کہا، اس کے دل میں آئی نا. وہ کہنے ایک چیز آپ سے بھی لوں گا. میں نے کہا بھائی میں کچھ نہیں دے سکتا، تم مانگو گے اور حکم نہ ہوا تو میں کیا کروں؟ یعنی تمہاری پھر میری لڑائی ہو جائے گی. تو میں نے کہا یہ دکھاوے کے چکر میں تو میرے بڑے پیارے پیارے مرید خراب ہوئے. یعنی وہ علم والا پہلے ہی کہتا وہ دکھائیں آپ. نہیں وہ نہیں دکھاتے، دل کھول کے کسی کو نہیں دکھاتے. رشتہ داری جاتی ہے تو جائے، مرید بھاگتا ہے تو بھاگے. بہرحال اس نے یہ تصدیق کی، سید صاحب بھی بتائیں گے کہ میں نے اپنی پوری عمر میں سب سے بڑی گدی ہے بر صغیر کی، اونچ شریف، ثانی مدینہ بھی کہتے ہیں. تو میرے مرشد کا مقام کیا ہے پتہ آپ کو؟ میرے مرشد کے پاس حضور کی پگڑی ہے جو مولا علی کو پہنائی تھی. وہ چادر ہے جس میں پنجتن کو چھپایا تھا. منہ مبارک ہے، حضور کی تلوار ہے، ذوالفقار نہیں ہے، حضور کی تلوار ہے. اور کٹورا ہے حضور کا، اور بہت ساری چیزیں. تو یہ تو بڑی فخریہ بات ہے کہ میرے باپ کے پاس یہ سب چیزیں ہوں، اور وہ تمہارا دادا ہو گیا اگر مرید ہو تو ایسی چیزیں اگر کسی کے پاس ہیں تو لے کے آئے. تو وقت کے حکمران بھی جاتے ہیں، انگریز بھی جاتے ہیں دیکھنے. ہم جب گئے ہوئے تھے 4-5 انگریز گھوم رہے تھے. وہ واحد مزار ہے جہاں ابھی تک اس کی اینٹ نہیں بدلی، نہ کوئی چوکھٹ بدلی ہے، وہی لگی ہے. بلکہ شاہ جینا کی جو قبریں ہیں، وہ مزار ہیں، وہ آدھے بہ گئے. سیلاب آیا تھا تو قبر سے آواز آئی تھی، اور وہ لوگ بھی، میں 5 سال پہلے جب گیا تھا ایسے ہی پوچھا تو کہ نا ہمارے باپ نے سنی تھی اور بتائی تھی یہ بات کہ اے سمندر پیچھے ہٹ، دریا تو پانی پیچھے ہو گیا تھا. پھر مچھلیاں رہ گئیں، تڑپ رہی تھیں. کہا اپنی امانتیں واپس لے کے جا. پھر پانی آیا اور اپنی امانتیں لے گئے. اور میرے پاک مرشد کی قبر کو پانی نے چھوا تک، حالانکہ لائنز ہیں، اگر پیمانہ کریں تو ساتھ ہی ساتھ ہے، چند قدم کے فاصلے پہ. تو ہمیں تو جو اجرت ملنی تھی میرے بچوں کو مل گئی، کیونکہ ہم تو دستار پہن لیے. اب کالی ٹوپی ہے پھر لال ہوگی، اب کیونکہ دستار جو باندھی ہے وہی پہننی پڑے گی. چادر بھی لال ہوگی تو دستار بھی لال ہوگی. تو پہلے ہم نے لال کپڑے پہنائے تھے 6 آدمی، کسی نے 1 ہفتے میں اتارے، کسی نے بولا بھی بہت گرمی ہے. تو اگر ہم دستار پہن لیں گے تو پھر آپ کو کچھ اور سختی محسوس ہوگی، کیونکہ میں تو اس قرآن کو سناتا رہوں گا، کیونکہ اسی کو سنانے کا مجھے حکم ہے. کوئی دوسری کتابیں بھی جانتا ہوں لیکن اس سے اچھی کتاب مجھے کوئی لگی نہیں. دوبارہ پڑھتے رہو سمجھتے ہیں پھر پڑھ رہے ہیں نئی کتاب. تو یہ لطف اندوزی آپ کریں. ہفتے میں 1 دن جمعے کا آپ کو ہے، لیکن آپ باہر جا کے پیغام تو دیں. یہ پیغام نہیں دیں کہ وہ ہمارے مرشد ہیں یا ہم بہت قریب ہیں. وہ فوراً کہے گا ملاؤ، اور ہمارے پاس ملنے کا ٹائم نہیں. تمہارا دوست ہے، تمہارا بھائی ہے،
ہاں جمعے کو آؤ بولو، مرشد کا دیدار ہو جائے گا، پھر ہی لوگ آئیں گے نا۔ اچھا میں بائک پہ نکلا دعوت دینے، پھر تمہاری قدر ختم ہو جائے گی۔ شہر سے اچھے اچھے پھل چون کے لے آؤں گا، ہے نہیں؟ اس شہر میں نہیں، باہر سے بھی لے لیتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو یہی ہدایت ہے کہ اس قرآن کو سمجھیں، اس پر عمل کریں، دنیا یہ سب ختم ہو جائے گی یار، ہمیں بھی مرنا ہے، کیونکہ ہمیں یقین ہو گیا ہے۔ آپ کو یقین نہیں ہے کہ آپ کو مرنا ہے، حالانکہ آپ کو پتہ بھی نہیں کہ کل موت ہو جائے، ابھی ہو جائے، ہے نہیں؟ تو اپنے دلوں میں تھوڑا خوف خدا بھی پیدا کرو، ایک دوسرے سے محبت پیدا کرو، گلی محلے میں محبت پیدا کرو، عداوتوں کو ختم کر دو۔ انسان کے ساتھ دو بڑے المیاں جو میں نے دیکھے ہیں، ایک یہ ہے کہ اس کو یہ نہیں پتا کہ کل کیا ہوگا، اس کا علم ہے اس کو۔ دوسرا المیہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے میں ٹھیک ہوں، بس جس نے کہہ دیا میں ٹھیک ہوں وہ برباد ہو گیا۔ پھر تو ہندو بھی ٹھیک ہے بھائی، اس کی بھی دال روٹی چل رہی ہے، یہود و نصارہ بھی صحیح ہے، خوشحال ہیں وہ، اس دنیا میں تو خوشحال ہے نا، وہ تو دعا بھی نہیں کرتے، کچھ نہیں کرتے۔ لہٰذا اس بات پہ پابند ہو جائیں، عہد کر لیں، اور ایک بار کر لیں، بار بار نہیں کریں، یا تو اس راہ کو چھوڑ دیں، کیونکہ اندر بیٹھ کر کے زیادہ گناہ گار ہوں گے۔ ہم تو اکیلے بھی چلنے کے عادی ہیں بھائی، کہیں بھی جانا ہو آنا ہو، بائی روڈ ہو یا بائی ایئر ہو چلے جاتے ہیں۔ یہ تو ساتھ اس لیے لے جاتے ہیں چلو یہ بھی کچھ حاصل کر لیں، لیکن تفریح کی نگاہ سے جائیں گے تو کچھ حاصل نہیں ہوگا، اور سب لٹانے کی نیت سے جائیں گے تو سب کچھ حاصل ہو جائے گا۔ تو اس لیے تمام لوگوں کو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا کر لیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا رب العالمین، یا رب العالمین، یا رب العالمین، فضل فرما دے اپنا، یا رب العالمین، ہماری اور ان سب سامعین کی، اور جو مرید نہیں بھی موجود ان سب کی خطاؤں کو معاف فرما دے، یا رب العالمین ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، یا رب العالمین ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، یا رب العالمین ہمیں ایمان عطا فرما دے، یا رب العالمین ہمیں ایمان عطا فرما دے، یا رب العالمین ہمیں ایمان عطا فرما دے، یا رب العالمین ہمیں سیدھے راستے پہ اور اپنی رحمت کے دائم اور قائم رہنے میں قائم رکھ، ہم اپنے رحمت سے ہمیں مایوس نہ کر، اے مالک ہم بھی گناہ گار، سیاہ کار، بدکار، لیکن ہیں تیرے نبی کے امتی، تجھے ہمارے جدوں کا واسطہ، تم ہمارے جدوں کے واسطے، ان کے نیک کام، ان کے جو انہوں نے قرآن پر عمل کیا، ان کے واسطے صدقے وسیلے سے ہم سب کی معافی فرما دے، ہم سب کو امن و سکون عطا فرما دے، اس ملک کو بھی امن و سکون عطا فرما دے، جو دشمن ہیں اے اللہ ان کو نیست و نابود فرما دے، اے اللہ جو سچے ہیں اور حق پر ہیں، جن کے دل صادق ہیں، اے اللہ ان کو حکمرانی عطا فرما دے، برحمتک یا رحمن۔